سورۃ الکہف کے اندر پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب دیا کہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا تھا۔ اس کے باوجود سوال کا جواب مل جانے کے باوجود ان کے جو معاملہ تھا وہ اسی طرح سے قائم رہا۔ اعتراضات کا سلسلہ اور کٹ حجتیوں کا جو ان کا سلسلہ تھا وہ باقی رہا۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ جو غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان غریبوں کو نہیں اٹھانا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ مجھے مشرک جو مالدار ہیں ان سے پیار نہیں ہے، بلکہ جو غریب ہیں لیکن آپ کے یار ہیں ان سے مجھے محبت ہے۔ ان کے ساتھ آپ اپنا تعلق جو ہے اس کو کم نہ کیجیے، کیونکہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا تو تباہ ہو جانے والی ہے، ایک دن ہے دوسرے دن نہیں ہے۔ جس طرح کہ ان دو بھائیوں کا معاملہ تھا کہ ایک بھائی مالدار ہے اور اگلے دن جو ہے وہ خالی ہاتھ بیٹھا ہے، تو دنیا کی تو اتنی سی حقیقت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کس طرح کی چیز ہے۔ فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ ان کے سامنے بیان کیجئے مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال۔ دنیا کی زندگی کس طرح کی ہے؟ کَمَاءٍ، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس پانی کو ہم نے نازل کیا ہے من السماء، آسمان کی طرف سے، اوپر کی طرف سے ہم نے بارش کو نازل کر دیا۔ تو یہ زندگی بھی کیا ہے؟ بارش کی طرح ہے۔ پیچھے ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے بے رغبتی کو بیان فرماتے ہیں، آخرت کا بیان فرماتے ہیں ترغیب دینے کے لیے، تو تین طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً استعمال کرتے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قلیل ہے اور حقیر ہے۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، دنیا کی حقارت کو اور قلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے تمہیں دنیا کے اندر بھی عذاب دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کے اندر انداز اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسرا انداز اللہ تعالیٰ اختیار فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر تم عذاب سے بچ بھی گئے تو اگر غفلت کا شکار رہے تو آخرت کے اندر تمہیں عذاب ہوگا۔ اب اس صورت کہف کے اندر ان تین رکوعوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی تین طریقے بیان فرمائے ہیں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے اندر بیان فرمایا کہ وہ جو جہنمی ہوں گے، جہنم کے اندر جائیں گے تو ان کا لباس کیا ہوگا، ان کے درمیان میں پردے ہوں گے جو سرادقھا، تو ان کے اور جہنمیہ کی جو آگ ہے اس کی دیواریں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جہنم کا ذکر کیا کہ وہاں پر مرنے کے بعد تم نے پیش ہونا ہے۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی تمہارا مال ختم ہو سکتا ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اس کا مال دنیا کے اندر تباہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ وہ جو تیسرا انداز ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی پر نہ اتراؤ، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، قلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے۔ اور دیکھیں بعض قلیل چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی تھوڑی ہیں لیکن قیمت ان کی بڑی ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ہیرا ہے، اس کو اگر آپ پہاڑ کے ساتھ رکھ دیں تو اتنے بڑے پہاڑ کی نسبت اس پر کتنی سی ہے، بالکل قلت ہے اور چھوٹا سا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ تھوڑی بھی ہے اور کیا ہے، حقیر بھی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان کے سامنے بیان کریں دنیا کی مثال، کمائن، یہ پانی کی طرح ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا ہے، من السماء، آسمان کی طرف سے ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ اس کو جو مثال دی ہے بارش کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے کہ بارش بھی آسمان سے برستی ہے اور انسان کی روح بھی کہاں سے آتی ہے، آسمانوں کے اوپر سے آتی ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں ملتی جلتی ہیں کہ بارش جب برستی ہے تو اس کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بارش کتنی برسے گی، کتنی دیر تک برسے گی، کتنا پانی برسے گا۔ اسی طریقے سے جو انسان کی زندگی ہوتی ہے اس کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے۔ اور اسی طریقے سے بارش جو برستی ہے اس کے اندر بھی کسی کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے، اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر، اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، باعث نقصان بن جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اس کا تکلیف کا موجب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان دنیا کی زندگی کے اندر زیادہ غرق ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے،
باعث نقصان بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی پانی کے اندر داخل ہوتا ہے وہ ضرور گیلا ہوتا ہے، اس کا جو جسم ہے وہ بھیگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی بھی دنیا کے اندر آتا ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، فتنے کے اندر وہ ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری علماء نے جو ہے نا مثالیں لکھی ہیں کہ پانی کے ساتھ، بارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو کیوں تشبیہ دی۔ فرمایا کہ فاختلط بہ، اب جب آسمان سے پانی برستا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاختلط بہ، اس کی وجہ سے مل جل جاتا ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے، نبات الارض، زمین کی جو سبزہ ہے وہ مل جل جاتا ہے، اگتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا خوشنما لگتا ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے کہ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، ہٹا کٹا ہو جاتا ہے تو بڑا بارونق ہو جاتا ہے، بڑا طاقتور بن جاتا ہے۔ انسان اور پودے کے اندر بھی بڑی جو ہے نا مماثلتیں ہیں۔ پودا جب نکلتا ہے تو کتنا نازک سا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ لگے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کتنا نازک سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پودا بھی کیا ہو جاتا ہے، جب پوری طرح سے تناور بن جاتا ہے تو اس کی ایک بڑی شان و شوکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ نبات الارض، انسان بھی کیا ہو جاتا ہے، جس طرح زمین سے نباتات اگتی ہیں اور دیکھنے والے کو کیا لگتی ہیں، بڑی بھلی لگتی ہیں، خوشنما لگتی ہیں، دیکھ کر انسان کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے اوپر بھی جب جوانی آتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ بڑا بارونق بن جاتا ہے۔ فاصبح، پھر کیا ہوتا ہے، اصبح، وہ ہو جاتی ہے کھیتی حشیمن، چورا چورا ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ تذروہ الریاح، اور ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ جب کھیتی کٹ جاتی ہے، جب بھوسا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، اس کو ہوا اڑا کر کبھی ادھر لے جاتی ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے۔ تو انسان بھی کیا ہوتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے، بالکل ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حشیمن جو ہے نا، یہ حشمہ سے نکلا ہے لفظ، ہاشم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نام کے طور پر۔ ہاشم کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا۔ جناب عبد المطلب کے جو والد تھے ان کا نام بھی ہاشم تھا، اور ان کو ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا مکہ کے سردار تھے، اور مکہ کے اندر بڑا زبردست قسم کا قحط پڑ گیا، کوئی کھانے پینے کو چیز نہیں تھی۔ تو یہ گئے ملک شام کے اندر، تو انہوں نے وہاں سے بہت زیادہ غلہ خریدا، پھر مکہ کے اندر آئے، پھر انہوں نے اس کی روٹیاں بنوائیں بہت بڑی تعداد کے اندر، پھر ان روٹیوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے نا وہ سالن کے اندر بھگو کر سارے لوگوں کو دعوت دے دی، مکہ والوں کو، کہ آ کر یہاں پر کھانا کھاؤ، جتنا عرصہ تک قحط باقی ہے تو یہ کھانا کھاتے رہو۔ تو اس بات کی وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا، ہاشم پڑ گیا، کہ روٹی کو کیا کرتے تھے، کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ حشیمن تذروہ الریاح، ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے مٹی کو۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر مقتدرا، طاقت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قابو رکھنے والا ہے۔ المال والبنون، مال والبنون، اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ رونق ہے دنیا کی زندگی کی، یہ بناؤ سنگار ہیں، رونق ہیں، زیب و زینت ہے دنیا کی زندگی کی، مال بھی اور اولاد بھی۔ اچھا آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور بیٹوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے انما اموالکم اولادکم فتنہ، اکثر جگہ پہ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اکٹھا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو، جتنا بھی مالدار آدمی ہو نا، اگر اس کی اولاد نہ ہو، بیٹے نہ ہو، تو آدمی کیا کہتا ہے، بڑا جی اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، بڑا رزق ہے، بڑا مال ہے، لیکن آخر پہ کیا کہتے ہیں، بیچارے کی اولاد نہیں ہے۔ یعنی کہ اولاد کے بغیر مال جتنا بھی ہو جائے اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے، ایک کمی اور ایک نقص باقی رہ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے بیٹے ہوں زیادہ اور مال نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بچے تو اتنے اس نے پیدا کر دیے ہیں لیکن کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، گلیوں کے اندر رول رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں، مال آدمی کے پاس ہو اور پھر اولاد کثرت کے ساتھ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک رونق بن جاتی ہے، زینت بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، رونق ہیں، بناؤ سنگار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ بیٹوں کا ذکر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کیونکہ عام طور پر معاشرے کے اندر بیٹیوں کا ذکر کر کے فخر نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیٹے کا ذکر کرتے ہیں، میرا بیٹا کیا ہے جی، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، میرا بیٹا اتنا کما رہا ہے، میرے بیٹے نے یہ کمال کیا۔ عام طور پر یعنی کہ محفل کے اندر بیٹھ کر کوئی بندہ نہیں کہتا کہ میری
بیٹی اتنی لائق ہے، میری بیٹی اتنی قابل ہے. یہ ایک مزاج ہے کہ بیٹیوں کو اس طرح سے احساس تفاخر کے طور پر بیٹیوں کو نہیں پیش کیا جاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیٹوں کا ذکر کیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زیادہ مال ہو اور زیادہ بیٹے ہوں تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے. والباقیات الصالحات، لیکن الباقیات باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں، خیر عند ربک بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں، ثوابا اجر کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہے عملا امید کے حساب سے. یعنی کہ بہتر اجر بھی انہی کے اوپر ملے گا جو نیکیاں انسان کرے گا، اور امید بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر نیکیاں کرتا ہے. بہت مال ہے، بہت اولاد ہے، بڑی رونق ہے، سب کچھ ہے، لیکن نیکیاں نہیں ہیں تو وہ کیا ہے؟ انسان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. کہتے ہیں نا کتابوں کے اندر آتا ہے کہ خلیفہ گزرا ہے اموی سلیمان بن عبد الملک، تو اس کے 11 بیٹے تھے. جب مرنے لگا سلیمان تو اس نے اپنے 11 بیٹوں کو ہر بیٹے کو 80 کروڑ دینار جو ہے نا وہ وراثت کے اندر، ترکے کے اندر ان کو دیے. اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے تو ان کے بھی 11 بیٹے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے حکومت کیا ہے بہت عرصہ، اگر میں چاہتا تو بڑی جائیداد بہت کچھ اکٹھا کر کے تمہیں دے سکتا تھا، لیکن میرے ذہن کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت ہے. اور وہ کون سی آیت ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالی دوست ہے الذی نزل الکتاب، جس کے اوپر اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا، وهو یتولی الصالحین، اور وہ دوست ہے الصالحین، نیک لوگوں کا، نیک لوگوں کا مددگار ہے، نیک لوگوں کا دوست ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ نیک ہوئے، اچھے ہوئے تو اللہ آپ کا دوست ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، اور میں اپنی آخرت کو خراب کر کے تمہارے لیے مال اکٹھا کروں، اس بات کو میں نے گوارا نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے میں اپنا مال کو خراب کروں. تو اس لیے جو ہے نا میں تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر جا رہا، اگر تم اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا. کہتے ہیں کہ یہ سلیمان بن عبد الملک تھا، تو وہ جو راوی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کے سارے بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دمشق کے بازاروں کے اندر مانگ رہے تھے. یعنی کہ اس حد تک غربت ان کے اوپر آئی، 80 کروڑ کے وارث بنے لیکن بالکل بھکاری بن گئے، بھیک مانگنے پہ آ گئے. اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے 11 بیٹے تھے، سارے کے سارے گورنر بنے. اتنے قابل، اتنے نیک لوگ تھے کہ حکومت وقت چاہتی تھی کہ یہ بچہ بیٹا بھی ان کا کیا ہے، ہماری حکومت کے اندر کوئی نہ کوئی فریضہ سر انجام دے. تو سارے کے سارے سردار بنے، سارے کے سارے گورنر بنے، اور یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بھکاری بنے. تو جو باقیات الصالحات نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ خیر عند ربک، وہ زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا اور امید کے لحاظ سے بھی زیادہ بہتر ہیں. الباقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ الباقیات الصالحات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کی یاد کے جملے تم بولتے ہو، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ الباقیات الصالحات ہیں، یہ باقی رہنے والی نیکی ہیں. اسی طریقے سے اور بھی علماء نے لکھی ہیں الباقیات الصالحات کہ جو دین کا علم ہے جو انسان سیکھتا ہے یا اپنی اولاد کو سکھلاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ الباقیات الصالحات ہے، صدقہ جاریہ ہے. اسی طریقے سے آدمی اگر کسی اچھی رسم کا اجرا کرتا ہے، یعنی کہ اپنے خاندان کے اندر کسی، آپ کے خاندان کے اندر کوئی حافظ نہیں بنتا اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس رسم کو جاری کرنا ہے کہ اپنے بیٹوں میں سے سب بیٹوں کو حافظ بنانا ہے یا ایک بیٹے کو حافظ بنانا ہے، تو ایک اچھی رسم کا آپ نے اجرا کر دیا، تو یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. اسی طریقے سے آدمی مسجد کی تعمیر کرواتا ہے، مدرسے کی تعمیر کرتا ہے، کنواں کھدوا دیتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، قرآن لکھوا کر تقسیم کرتا ہے یا ویسے تقسیم کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ الباقیات الصالحات. آدمی مر جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باقی رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا اور میری والدہ فوت ہو گئی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں والدہ کے پاس ہوتا تو وہ ضرور مجھے مال خرچ کرنے کی وصیت کرتی کہ یہ مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو کہ فلاں جو علاقہ ہے اس کے اندر پانی کی بڑی کمی ہے، تو تم اس علاقے کے اندر پانی کا کنواں کھدوا دو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ تمہاری ماں کو دیں گے. چنانچہ انہوں نے وہ کنواں کھدوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ ھذا لأم سعد، یا اللہ یہ جو کنواں کھدوایا
کھلوایا گیا ہے یہ ساتھ کی ماں کے لیے، اس کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا کر دیجئے۔ تو اس طرح کی نیکیاں جو باقی رہنے والی ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں، ثواب کے اعتبار سے وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ بھی باقیات الصالحات ہوتی ہیں۔ اگر بیٹیوں کی انسان اچھی تربیت کرتا ہے، اچھا پالتا پوستا ہے، تو وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ باقی رہنے والی نیکیاں ہوتی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ جہنم کا اور آخرت کا ذکر فرمایا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم چلائیں گے الجبال پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور آپ دیکھیں گے زمین کو، بارزتاً بالکل ہموار، بالکل چٹیل ہو جائے گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب پہلی دفعہ نفخہ ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، پتہ نہیں کتنی مدت تک وہ لوگ مرے رہیں گے سارے کے سارے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے، اور پھر دوسرا نفخہ ہوگا، پھر دوسرے نفخے کے بعد یہ ساری زمین ہے، سارے پہاڑ، اونچی نیچی جگہ جو ہیں وہ ساری برابر ہو جائیں گی۔ فرمائے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ ہی کوئی نشیوی جگہ ہوگی، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے کناروں کو پکڑ کر ایسے کھینچیں گے جس طرح چمڑے کو کھینچا جاتا ہے۔ چمڑے کے اندر اگر سلوٹیں ہو نا تو ان کو کھینچ دیا جائے تو وہ بالکل برابر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کو کناروں سے پکڑ کر کھینچ دیں گے اور زمین بالکل ہموار اور چٹیل بن جائے گی۔ فرمایا کہ وہ ترل الارض، اور آپ دیکھیں گے زمین کو بارزتاً بالکل جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، ہموار ہو جائے گی۔ وحشرناہم، اور ہم جمع کریں گے ان سب لوگوں کو، فلم نغادر، اور نہیں چھوڑیں گے ہم منہم ان میں سے احدن، کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کے چہروں کو مسخ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو چیونٹیوں کی شکلوں کے اندر بنا دیں گے، اور وہ جو میدان معاشر کے اندر لوگ ہوں گے وہ ان کے اوپر سے چلیں گے، اب یہ نہ مریں گے نہ جئیں گے، وہیں پر ذلیل ہو کر پڑے رہیں گے۔ وَعُرِضُوا، اور فرمایا کہ اور پیش کیا جائے گا علی ربک، آپ کے رب کے سامنے، صفاً، صف در صف، یعنی کہ قطار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کر دیں گے۔ یہ خود نہیں آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کھینچ کر لائیں گے، ان کو بھگا کر لائیں گے کہ ان کی اپنی قدرت نہیں ہوگی کہ وہ کیا کر سکیں، پیچھے ہٹ سکیں۔ وَعُرِضُوا، اور پیش کیا جائے گا علی ربک، آپ کے رب کے اوپر، صفاً، قطار کے اندر۔ اچھا، قطار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ ہم قطار کے اندر، صف کے اندر اکٹھا کریں گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قطار لگتی ہے نا تو سارے سامنے آ جاتے ہیں، اگر قطاریں نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ دوسرے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے صفیں بنائیں گے کہ کسی کو پیچھے چھپنے کی بھی جو ہے نا وہ موقع نہیں ملے گا، صفاً، قطار در قطار ہوں گے، کسی آڑ کے اندر چھپ نہیں سکیں۔ لقد جئتمونا، تحقیق جئتمونا، ہم جمع کریں گے تمہیں، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی دفعہ جیسے ہم نے پیدا کیا تھا، قیامت کے دن بھی تم اسی طریقے سے آؤ گے اور تم کو ایسے ہی لایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لمحشرون یوم القیامہ، بے شک تم جمع کیا جاؤ گے قیامت کے دن، حفاتن عراتا غرا، حفاتن، تم ایسے ہوگے کہ تمہارے پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہوں گے، پاؤں جو ہے وہ ننگے ہوں گے، اور فرمایا کہ عراتن، جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ غرہ، تم غیر مختون ہوگے، جیسے پہلے پیدا ہوئے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا، تو قیامت کے دن بھی تم ایسے ہی آؤ گے جس طرح پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آدمی بے لباس ہو تو پھر تو بڑی شرم آئے گی، ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ، الامر اشد من ذالک، معاملہ جو ہے نا اس سے بہت بڑا ہوا ہوگا، دوسرے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، آدمی کو اپنا خیال نہیں ہوگا، اتنی زیادہ وحشت کا عالم ہوگا، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا تو دھیان ہی نہیں جائے گا۔ بل زعمتم، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے، الن نجعل لکم، کہ نہیں بنایا ہم نے تمہارے لیے، موعدن، کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا، کوئی ایسی بات مقرر نہیں کی کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا کہ ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی الکتاب، و کتاب، کتاب کو، نام اعمال کو کھول کر ہر بندے کے سامنے رکھ دیا جائے گا، فتر المجرمین، پھر تو دیکھے گا ان لوگوں
لوگوں کو مجرمین جو جرم کرنے والے تھے، دنیا کے اندر گناہ کے کام کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، مشفقین وہ ڈرنے والے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، وحشت کے عالم کے اندر ہوں گے، مما بسبب اس کے فی ہی جو اس کے اندر ہوگا، یعنی کہ اپنے اعمال کو جب اپنے سامنے دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے؟ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ اور زبان سے کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس لکھت کو، اس ہمارے اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑا اس نے صغیرۃ، کوئی چھوٹی چیز، کوئی چھوٹا گناہ، ولا کبیرۃ اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ، اس نامہ اعمال کے اندر تو ہر چیز ہے، الا احصاها مگر اس نے سب چیزوں کو محفوظ کر دیا، احصاها اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اس کے اندر شمار کر دیا ہے، نہ چھوٹا گناہ اس نے چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ تو یہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تقسیم ہے نا، یہ علماء نے کی ہے کہ بعض گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ صغیرہ ہوتے ہیں اور بعض گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور آپ قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو آدمی بچتے ہیں کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور برے کاموں سے، الا اللمم مگر جو چھوٹے گناہ ہیں ان کے اندر اگر مبتلا رہتے بھی ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو صغیرہ ہیں۔ اب اس کا فرق کیسے ہوگا؟ تو اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا جو ہے وہ ناممکن ہے، بہت مشکل بات ہے کوئی آدمی کہے کہ یہ والا گناہ صغیرہ ہے، یہ والا کبیرہ ہے۔ بعض علماء نے فرق کیے ہیں کہ جن گناہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کر دیا ہے اور اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے وہ کبیرہ ہیں، اور جن کا ذکر قرآن کے اندر نہیں آیا وہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے فرق کیا گیا، لیکن اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے والے گناہ کی نسبت کیا ہے؟ وہ کبیرہ ہے، اور اپنے سے بڑے والے گناہ کی نسبت کیا ہے؟ وہ صغیرہ ہے۔ تو ہر گناہ صغیرہ بھی بنتا ہے اور ہر گناہ کبیرہ بھی بن جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو گناہ دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جس ذات کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں وہ ذات کیسی ذات ہے، وہ اکبر ذات ہے، کبیر ذات ہے، تو اس ذات کی ہم نافرمانی کریں، چاہے چھوٹی نافرمانی ہو چاہے بڑی نافرمانی ہو، ہر قسم کی گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وہ لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑا صغیرۃ کوئی چھوٹا گناہ، ولا کبیرۃ اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ، الا احصاها مگر کیا کر دیا؟ احصاها اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، اس کتاب نامے کے اندر محفوظ کر دیا۔ ووجدوا اور وہ پائیں گے ما عملوا جو انہوں نے کیا ہے، حاضرا اس کو اپنے سامنے پائیں گے، جو انہوں نے کام کرتوت کیے ہیں وہ اپنے سامنے نامہ اعمال کے اندر پائیں گے۔ وہ کس صورت کے اندر اپنے اعمال کو پائیں گے، اس کے بارے میں علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ یہ جو انسان کے گناہ ہیں یہ کس صورت کے اندر آئیں گے، انسان کے جو نیک اعمال ہیں یہ کس صورت کے اندر آئیں گے۔ تو بعض لوگ رہنے دو یار، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کو بھی اور ہر برے عمل کو بھی ایک شکل دے دے گا، یعنی کہ نیک اعمال کی اچھی شکلیں ہوں گی اور برے اعمال کی بری شکلیں ہوں گی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا اور اس کے گلے کے اندر سانپ لٹک رہا ہوگا، تو وہ اس کو بار بار ڈس رہا ہوگا، تو وہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ یہ وہ تمہارا مال ہے جس کے اوپر تم سانپ بن کر بیٹھ گئے ہو، نہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے تھے اور نہ ہی کوئی جو ہے اس کو اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتے تھے، تو وہی مال کیا ہوگا انسان کے لیے، وہ سانپ بن کر اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخصوص شکل دے دیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اعمال انسان کو جو ہے نا وہ ویسے دکھائے جائیں گے، سامنے اس کو جو ہے وہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا۔ یہ جو جدید علماء ہیں انہوں نے ایک شک نکالی ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کے سامنے لائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم کو الٹا چلا دیں گے قیامت کے میدان کے اندر، ہر آدمی کے لیے گویا کہ وہ نامہ اعمال کیا بن جائے گا، ایک اسکرین بن جائے گا، اور وہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ جیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ پیچھے کی طرف اللہ تعالیٰ چلا دیں گے کہ 2005 کے اندر اس نے کیا کام کیا، 2004 کے اندر کیا کام کیا، تو وہ سارے کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے، انسان کے سامنے آ جائیں گے، اس کو نظر آ جائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔
آج کل کے دور کے اندر تو یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہے، ریکارڈنگ کا زمانہ ہے، ہر چیز انسان کی ریکارڈ ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیش کر دیں گے، لیکن اس کے اندر صرف انسان کی حرکتیں نظر نہیں آئیں گی، انسان کی نیتیں بھی نظر آئیں گی۔ یہاں پر تو آدمی کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، تو وہاں پر انسان کا عمل بھی نظر آئے گا اور انسان کی نیت جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا رب کا، آپ کا رب، احداً، کسی ایک کے اوپر بھی آپ کا رب ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، یعنی کہ کسی کے نامہ اعمال کے اندر کمی نہیں کرے گا، کسی بے گناہ کو اللہ تعالیٰ سزا بھی نہیں دیں گے۔ اس کے اوپر شاہ القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا حاشیہ لکھا ہے، زبردست قسم کا، مختصر سا ہے لیکن وہ بڑی جامع بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتے ہیں سو ظلم نہیں ہے، یہ پرانی اردو ہے وہ خاص قسم، جو کرے سو ظلم نہیں ہے، سب اسی کا مال ہے، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں۔ انسان کا جو اپنا مال ہوتا ہے اس کے اندر انسان ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو پھاڑ دیں کیونکہ آپ کیا ہیں، اس کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جو مرضی کرتا ہے، سارا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، لیکن جو ظاہر ہے، جو ظاہر کے اندر ظلم نظر آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کام نہیں کرتے، یعنی کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس آدمی نے قصور نہیں کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے دے، اس طریقے سے بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ بے گناہ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کہے کہ گناہ میں ہمارا کیا اختیار ہے، یہ وہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے اس کو انہوں نے ایک حاشیے کے اندر مختصر جملوں کے اندر جو ہے پورا اس کو کہنے کا آپ سمندر کو انہوں نے کوزے کے اندر بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اور جو کہیں کہ گناہ میں ہمارا کیا اختیار ہے تو سو بات نہیں، اپنے دل سے پوچھ لے کہ جب گناہ پر دوڑتا ہے تو اپنے کثرت سے دوڑتا ہے، یعنی کہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے کثرت سے بھاگ کر گناہ کو کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کا اپنا ارادہ شامل ہے۔ تو اگر کوئی کہے اور جو کوئی کہے کہ کثرت بھی اس کا دیا ہوا ہے، کہ انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سو کثرت دونوں طرف لگ سکتا ہے، یعنی کہ کثرت اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو کثرت تو اچھے کام کے اندر بھی لگ سکتا ہے اور برے کام کے اندر بھی لگ سکتا ہے۔ جو کہے اسی نے ایک طرف دیا، سو بندے کے دریافت سے باہر ہے، بندے سے معاملت اس کی سمجھ پر ہوگی، بندہ بھی پکڑے گا اسی کو جو اس سے بدی کرے، نہ کہے گا اس کا کیا قصور، اللہ نے کروا دیا ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے ساتھ کوئی آدمی زیادتی کرے، ظلم کرے، مار کھائے، اگر آ کر مار جائے تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کو جا کر پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ کام کروایا، تو اپنے معاملے کے اندر کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے ظلم کیا ہے، تو اسی کو جا کر پکڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، انسان کو پورا اختیار دیتے ہیں، انسان جو بھی گناہ کا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ انسان اپنے ارادے و کوشش سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔